تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن میں بھی تمہارے عیب پر پردہ ڈالوں گا۔ اے مسلمان بھائیوں، ہمارے اندر یہ خرافاتی کتنی چیزیں ہیں، ہمیں ہماری شیخ نے بتایا، اسی علاقے میں بتایا کہ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے اس علاقے کے اندر نماز پڑھی اور نکلے، جیسی مسجد سے نکلے ٹوپیاں بھی سر پر ہے، لیکن غیبتیں شروع ہو گئے، چغلیاں شروع ہو گئے۔ ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، اس کے سندوں کے اندر ضعیف پایا گیا ہے۔ وہ فرما اس حدیث کے اندر یہ ہے، اللہ تعالیٰ جب قیامت میں لوگوں کو نامہ اعمال دے گا اور لوگ آئیں گے، اس دنیا میں جو غیبتیں کیے ہوں گے ان کی نیکیاں برباد ہو جائے گی، نیکیاں برباد ہو جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنے والا زنا سے بھی بڑھ کر گناہ کا کام کرتا ہے۔ کوئی آدمی زنا کر لے، کوئی آدمی ایک دوسرے سے مل جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، یا اللہ، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو میری ان بخشش کو قبول فرما، اے اللہ تو میری ان توبہ کو قبول فرما، اللہ ہو سکتا ہے معاف کر دے۔ لیکن غیبت کرنے والا، کسی انسان کی برائی کرنے والا اگر اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی توبہ قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ جس کی اس نے غیبت کی، جس کی اس نے کسی کو زبان سے تکلیف دی، ہاتھ سے ٹھیس پہنچایا، جب تک وہ بندہ سے معاف نہ مانگ لے، معافی نہ مانگ لے، ایک بندہ ایک بندے کو معاف نہ کر دے، اللہ فرماتا ہے میں معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ اے مسلمانوں، ہمارے اندر یہ خرافات کتنی چیزوں سے وائرل ہو رہی ہے، مسجد کے اندر بھی جا رہے ہیں پھر بھی اللہ کا ذکر نہیں ہے، پھر بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، مسجد میں بھی گالی غلوج، مسجد میں بھی خرافاتی کام۔ ابھی سر پر ہمیں اس طرح پتا ہے، سر پر ٹوپی ہے، لوگوں کو بدنام کرنا شروع کیے، لوگوں کو ذلیل کرنا شروع کیے۔ کوئی انسان بڑھ رہا ہے، کوئی مسلمان ترقی میں آگے بڑھ رہا ہے، کیسے ان کو رکاوٹ کیا جائے؟ ہم اپنے پریشانی سے جتنا پریشان نہیں ہے، دوسروں کے آرام سے اتنا پریشان ہے، دوسروں کی اتنی رعایت اور دوسروں کی اتنی راحت سے پریشان ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، آپ کے اندر زیادہ چغلی کی باتیں ہیں، آپ کے اندر زیادہ غیبت کی باتیں ہیں، قیامت کے دن کچھ اور جو کو اس حال میں لایا جائے گا، جس نے تہجد کی نماز بھی پڑھی ہوگی، جس نے روزہ بھی رکھا ہوگا، لیکن اس نے اس دنیا میں اپنے پڑوسی کو تکلیف دی ہوگی، اپنی زبان کے ذریعے سے تکلیف دی ہوگی، ایک پڑوسی کو ستایا ہوگا۔ ایسی عورتوں کے بارے میں کہا گیا وہ عورتیں جنت کے اندر نہیں جا سکتی ہیں۔ آؤ میں دو عورت کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ آئے میری پیاری ماں بہنوں، ایک عورت زیادہ نماز پڑھنے والی تھی، لیکن وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی۔ کیسے تکلیف دیتی؟ زبان سے تکلیف دیتی۔ اپنے پڑوسی سے اس کا میل جل نہیں تھا، اپنے پڑوسی سے اس کا سمپرک نہیں تھا، اور جب چاہتا اس کو گالی دے دیا کرتے تھے۔ جب ان کے بارے میں فتویٰ پوچھا گیا، مسئلہ مسائل پر غور کیا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا زیادہ نمازیں پڑھنے والا، اور اگر زیادہ نمازیں پڑھنے والے کیوں عورت نہ ہو، تہجد پڑھنے والی عورت کیوں نہ ہو، اگر اس نے اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی ہے، پڑوسی کا حق نہیں دلایا ہے، تو عورت جنت کے اندر نہیں جا سکتی ہے۔ لیکن ہاں، اگر نماز صرف فرضی پڑھی ہو، سنت نہ پڑھی ہو، واجب نہ پڑھی ہو، تہجد نہ پڑھی ہو، لیکن اپنے پڑوسی کو کبھی تکلیف نہیں دی ہو، زبان سے کسی کو تکلیف نہ دی ہو، غیبتیں نہ کی ہو، ایسی عورت کو اللہ جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اس لیے میری ماں و بہنوں، ان غیبت سے باز آ جاؤ، ان چغلیوں سے باز آ جاؤ، اور ایک دوسرے کے ٹوہ میں مت پڑے رہو۔ یہ آپ کے اندر بہت سی خرافاتی ہے، آپ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ، میری ماں و بہنوں، بہت تو آپ میں سے ایماندار ہیں، لیکن آپ کے اندر یہ خرافاتی زیادہ ہے کہ آپ لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے ہیں۔ ایک جگہ میں اگر بیٹھ جائیں تو کبھی اس کی بات، کبھی اس کی بات، یہاں تک لوگوں نے اپنا عقیدہ بگاڑ دیا کہ اپنے شوہر کے اندر بھی جو عیب ہے اس کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کر رہی ہے۔ یہ چیز غلط ہے، آپ اس چیز سے پرہیز کیجیے، اس چیز سے بچیے۔ اگر آپ کسی کے عیب پر پردہ ڈالتے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے عیب پر پردہ ڈالے گا، لیکن اگر آپ اپنے شوہر ہی کے کیوں نہ ہو عیب کو اگر نمایاں کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں، تو آپ کہ بھی عیب اور پردہ فاش ہوگا، راز کھولا جائے گا۔ اس لیے میری ماں و بہنوں، اللہ کے نبی جب جنت کے اندر گئے تو آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ فقیروں کی تعداد ہے، مسکین کی تعداد ہے، لیکن جہنم میں جب جھانک کر دیکھا ہماری ماں بہنیں سب سے زیادہ تھی، جہنم میں جل رہی تھی۔ پوچھا گیا کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں جل رہے ہیں، تو کہا گیا بد زبانی، یہ لوگ اپنی زبان صرف چلا رہے تھے، اپنی آواز سے
دوسروں کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے اور ہمیشہ لان تان چگلیاں ایک دوسرے کو تانا زانی یہ غیبتیں یہ چیزیں کیا کرتے تھے یعنی منہ زیادہ چلایا کرتے تھے. ایک عورت اگر 10 عورت ایک جگہ بیٹھ جائیں تو کبھی اللہ کا نام کیا ان کے اندر اتنی خرافاتی آ جائیں گے. ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے کہا تھا کہ اگر کوئی جھوٹ بول دے سب سے بڑا جھوٹا اگر کوئی انسان جھوٹ بول دے اسے ایوارڈ دیا جائے گا انعام دیا جائے گا. لوگوں نے آ کر بتایا میرا بیٹا انتقال کر گیا, لوگوں نے بتایا ہمارے دیش کا پردھان منتری چور ہے, لوگوں نے یہ بتایا فلاں فلاں, لیکن اس نے ریجیکٹ کر دیا نہیں مانا. لیکن ایک آیا اور کہا کہ جتنے ہم نے دیکھا 2-4 عورتیں ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی سب کے منہ بند تھی. اس کا مطلب سب سے بڑا جھوٹ وہ یہ کہ ایک جگہ میں 2-4 عورتیں ہو جائیں تو ان کے منہ کبھی بند نہیں رہیں گے. ذکر کیجئے منہ کھلے رہیے لیکن اللہ کو یاد کیجئے, اللہ کا ذکر کیجئے, اللہ کو تنہائی میں یاد کیجئے. میری ماں بہنوں حضرت عائشہ جیسے بنیے, میرے پیارے ماں بہنوں عائشہ اور خدیجہ ان کی سیرت والی جیسی بن جائیے اور ہسٹری مطالعہ کیجئے. آپ بھی مدارس میں پڑھیے, آپ بھی ایجوکیشن میں ایڈمیشن لیں, آپ بھی تاریخ پر نظر ڈالیے, آپ بھی محمد رسول اللہ کی شریعت کو زندہ کیجئے. جب تک ہماری مائیں اور قوم کی مائیں نہ جاگے گی بڑے بڑے حکومتوں کو دن میں تارے نہیں دکھائی دیں گے. اس لیے